اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ 22ویں سورت سورہ حج کی آیت نمبر 52۔ پچھلی مرتبہ بھی یہی آیت تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس آیت کی تشریح میں صرف ایک آیت کی کم از کم 2 مرتبہ میں پوری ہوگی ہے۔ اس کا ترجمہ پہلے سن لیں کہ تم سے پہلے بھی ہم نے کوئی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ اس نے جب کوئی تمنا کی ہو تو شیطان نے اس کی تمنا میں نبی کے جانے کے بعد، اس پہ بڑے تفصیل سے میں نے بتایا تھا کہ جب تک یہ نہیں سمجھیں کہ یہ نبیوں کے سلسلے کی تفصیل بتائی جا رہی ہے، جتنے نبی اشدوت آئے، کہ ایک جاتا تھا تو وانی کو اور کلام کو سیف رکھنے کے لیے اس وقت مینز نہیں تھے، سادھن ذرائع نہیں تھے، تو لوگ اسے بگاڑ لیتے تھے۔ وہ ذہنوں میں ہوتا تھا، یاد ہوتا تھا، اس میں تبدیلی ہو جاتی تھی، جان بوجھ کر بگاڑتے تھے، شوشن کرنے کے لیے، ایکسپلائٹ کرنے کے لیے۔ تو شیطان، وہ جو وحی آتی تھی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تھا، اس میں شیطان ملاوٹ کر دیتا تھا، اور پھر اگلے نبی کے ساتھ آنے کے ساتھ اللہ شیطان کی ملاوٹ کو کینسل کرتا تھا۔ منسوخ کرنا اسے کہتے ہیں، منسوخ۔ اور جو اس کی اللہ کی آیتیں ہیں انہیں وہ فائنل کر دیتا تھا، مضبوط کر دیتا تھا۔ یہ ہوتا رہا اشدوتوں کے سلسلے کے ساتھ، کہ جو چیزیں کینسل ہوتی تھیں یا منسوخ ہوتی تھیں، وہ اس میں سے بہت سی قرآن نے بتایا وہ ہوتی تھیں جس میں لوگ ملاوٹ کر دیتے تھے اور اسے اللہ کا کلام کہتے رہتے تھے۔ اس کا جو بعد کا حصہ ہے، یہی جس میں منسوخی کا ذکر آیا آیت کا، بحث اس پر چل رہی تھی۔ یہ تفصیل میں اس کی بتا رہا تھا کہ کیا قرآن میں ایسی آیتیں ہیں اس وقت جو منسوخ ہو گئیں یا کینسل ہو گئیں؟ بہت بڑی تعداد سنکھیا میں علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جو منسوخ ہو گئیں، کینسل کر دی گئیں۔ یہ نتیجہ ہے اور بہت سی خرابیوں کے علاوہ، یہ نتیجہ اس بات کا بھی ہے، یہ سمجھا جانا کہ قرآن ہی میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو منسوخ کر دیتا ہے۔ سمجھنے میں غلطی یہ ہوئی کہ جو پہلے کتابیں آتی تھیں تو اس میں بھی جو آیات ہوتی تھی وہ اللہ کی آیات ہوتی تھیں۔ اس میں منسوخی 2 وجہ سے ہوتی تھی۔ اگلے نبی کا جب کلام آتا تھا، اگلے اشدوت کا، کہ کچھ چیزیں تو ابھی جیسے ذکر آیا کہ لوگ بدل دیتے تھے، شیطان ملاوٹ کر دیتا تھا، تو اس کو کینسل کر کے، اور اس کو لوگ کہا ہی جاتا تھا کہ یہ اللہ کی آیت ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ تو پھر اگلے نبی کا جب کلام آتا تھا، اگلے اشدوت کا، تو اسے کینسل کیا جاتا تھا شیطان کی ملاوٹ کو۔ صاف لفظوں میں یہ کہا کہ شیطان کی ملاوٹ کو کینسل کیا جاتا تھا۔ تو شیطان کی ملاوٹ کو کینسل کیا جاتا تھا، اور پھر جو واقعی اللہ کی آیات تھیں وہ لائی جاتی تھیں، وہی حکم جو پہلے تھا
وہ دوبارہ آتا تھا۔ اس میں منسوخ وہ آیتیں بھی ہوتی تھیں کہ جس میں ملاوٹ نہیں ہوئی، وہ ہوتی تھیں اعمال سے متعلق، کرموں سے سمبندھت، آستھاؤں سے نہیں، ایمانیات سے نہیں۔ اس لیے کہ پہلے جو نبی آتے تھے، جو عیشدوت آتے تھے، وہ ایک ایریے تک سیمت ہوتے تھے، محدود رہتے تھے، تو ساری دنیا تک ان کا سندیش پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ نہ کمیونیکیشن جیسا آج ہے ویسا پہلے تھا، اور کلام محفوظ نہیں رہتا تھا، ساری دنیا تک پہنچایا نہیں جا سکتا تھا۔ انسان کے ارتقاء، انسان کے وکاس کے ساتھ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، وہ چیزیں، وہ سادھن، وہ ذرائع آتے چلے گئے کہ جس سے اب چیزیں سرکشت رہ سکیں، محفوظ رکھ سکیں، ریکارڈ کیا جا سکے، ریکارڈ میں رکھا جا سکے۔ پہلے صرف کنٹھستھ کرنا ہی ریکارڈ ہوتا تھا، حفظ کرنا، اس میں بھول بھی ہو سکتی تھی اور اس میں جان بوجھ کر گڑبڑ کرتے تھے لوگ۔ اور کمیونیکیشن، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بات پہنچانا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک خود پہنچ جانا، یاتایات کے سادھن، ذرائع آمد و رفت، ٹرانسپورٹیشن، اس میں ترقی ہوئی۔ جب دنیا پوری ایک گلوبل ولیج بننے جا رہی تھی، پوری دنیا جیسے ایک استھان اور ایک مقام بن جائے، وہ اس سائنٹیفک ایکسپلوژن سے بالکل جسٹ پہلے جو اللہ نے عیشدوت یا جن نبی کو بھیجا، انہیں فائنل کر دیا کہ اب ضرورت نہیں ہے آگے آنے کی، اس لیے کہ جو کلام اللہ کی طرف سے آیا وہ سرکشت ہو گیا، محفوظ، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکے گی، پریورتن لوگوں کی مرضی سے نہیں ہو پائے گا، کسی طرح کا کوئی بگاڑ کوئی شیطان اس میں نہیں کر سکے گا۔ پکڑے جائیں گے کوئی جو لوگ تبدیلی کریں گے، پریورتن کریں گے۔ اب ریکارڈ کا سمے آ رہا تھا، اور پھر یہ بھی تھا کہ اب جو نبی آئے، جو رسول آئیں گے، جو عیشدوت آئیں گے، ان کا پیغام ساری دنیا تک پہنچ سکے گا، پہلے کے دور میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو اس لیے بھی کہ پہلے جب نبی جو آتے تھے یا پیغمبر آتے تھے، ان کو جو عمل کرنے والا حصہ ہے، جو کرم والا حصہ ہے، کرم کانڈ کا، اعمال والا، اس میں ہدایتوں میں صرف ان لوگوں کا خیال رکھا جاتا تھا اللہ کی طرف سے جن کے پاس وہ نبی آتے تھے، ان کے مزاج، ان کی چھمتا، صلاحیتیں، یوگیتائیں، اس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اور جب وقت کے ساتھ جب آخری نبی تشریف لائے اور وقت کے ساتھ اب یہ آگے ممکن ہونے جا رہا تھا کہ سندیش، پیغام ہر جگہ پہنچ جائے گا، اب دنیا میں انہیں کا نہیں، ہر ایک کا ہر جگہ پہنچ سکنا ہر ایک کا ہر جگہ ممکن ہوگا، ہر ایک کے پیغام کا، میری بات ہر جگہ پہنچ سکتی ہے۔ تو جب وہ دور آنے والا تھا، اس وقت پھر شریعت یا کرم کانڈ کے اندر ان آدیشوں کی ضرورت تھی کہ جن کا پالن کرنا، جن پر عمل کرنا سب کے لیے ممکن ہو، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ علاقوں، چھیتروں کے حساب سے چھمتائیں، صلاحیتیں، یوگیتائیں، طاقتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اس لیے اس میں سے بھی بعض احکام، بعض آدیش منسوخ اللہ نے کیے جو پچھلے نبی لائے تھے، یہ شیطان کی منسوخی نہیں تھی، اور اس کی جگہ وہ آدیش آئے، یہ صرف کرموں سے سمبندھت تھے، اعمال سے، اس کی جگہ وہ آدیش آئے جو سب کے لیے کرنا ممکن ہو۔ یہ منسوخی اللہ کی طرف سے تھی، یہ آدیش، اور اس کا یہ کارن اور یہ ریزن تھا۔ مثال کے طور پر اس سے پہلی شریعت جو تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، اس میں روزے 40 دن کے تھے، ہمیں بائبل میں ملتا ہے کہ 40 روزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رکھے، یشوع جیزس کرائسٹ نے، اور وہ روزے بھی ایسے ہوتے تھے کہ 24 گھنٹے میں ایک بار کچھ کھا سکتے تھے بس،
تھوڑی سی دیر کے لیے، پھر وہ روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ یہ بہت مشکل تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی، کرنا مشکل تھا۔ بعد کے آنے والوں کے لیے ان کی عقلیں تو بڑھ رہی تھیں، اور دنیا کے دوسرے علاقے کے لوگوں کے لیے بھی، سب کے لیے ممکن نہیں تھا، ان کی عقلیں تو بڑھ رہی تھیں، لیکن جسمانی طاقت جو ہے وہ کم ہو رہی تھی۔ 40 روزے رکھنا جو لوگ 30 رکھتے ہیں لگاتار وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں رکھتے دوسرے مذاہب کے بھی، وہ بھی اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ 40 روزے رکھنا لگاتار، ایسے کہ 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھائیں، اور پھر 24 گھنٹے کا روزہ ہو جس میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، پانی بھی نہیں پینا ہے، یہ بعد کے دور کے لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کا ثبوت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے، یہ شریعت، یہ دھرم ودھان چلا آ رہا تھا حضرت موسیٰ سے۔ آج بھی وہ لوگ، ان کے ہاں 40 روزے ہیں، 1% لوگ بھی نہیں رکھتے عیسائیوں میں، 1% بھی نہیں رکھتے۔ اس لیے نہیں رکھتے کہ رکھ نہیں سکتے، ان 1% کے اوپر جو بھی گزرتی ہے اور جیسے بھی وہ اس کو گزارتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن عام لوگ نہیں رکھ سکتے۔ تو پھر ایک تو انہوں نے یہ کیا خود سے، یہ تبدیلی خود سے کی اللہ کے آدیش میں، اللہ کے حکم میں، جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی حکم باقی ہے، کہ اس کو ڈسکریشنری کر لیا، جس کا دل چاہے رکھے، جس کا دل چاہے نہیں رکھے۔ اللہ کے کسی حکم کے لیے، کسی آدیش کے لیے یہ کرنا، یہ تو اس کے ساتھ میں مذاق ہے۔ یہاں کوئی قانون اور کوئی لاء بنتے ہیں، آپ کے جتنے قانون ہیں ودھان کے، اس میں یہ ڈسکریشن نہیں ہوتا کہ جس کے لیے آسان ہو اس حکم پر عمل کرنا وہ عمل کرے، اور جس کے لیے آسان نہیں ہو وہ نہیں کرے۔ جس کے پاس ذرا ٹائم ہو وہ ریڈ سگنل پر رکے لال بتی کے اوپر، جس کے پاس جس سے ذرا جلدی ہو وہ چلا جائے۔ یہ تو کمپلسری ہوتا ہے، لاء سب کے لیے، قانون سب کے لیے لازم ہوتا ہے عمل کرنا۔ تو یہ انہوں نے خود سے کر لیا کہ اسے ڈسکریشنری کر دیا، کہ اختیار ہے، جس کا دل چاہے رکھے، جس کا دل چاہے نہیں رکھے۔ تو 1% لوگ بھی نہیں رکھتے، رکھ نہیں سکتے۔ ایک اور چینج کیا، وہ 1% بھی جسے بھی نہیں رکھ سکتے، تو یہ چینج یہ کیا اور تبدیلی یہ کی کہ ہر 6 دن کے بعد 1 دن کا گیپ۔ یہ کہاں سے لائے؟ میں نے پوچھا عیسائی پادریوں سے، جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے، ہم آگے بھیجیں گے اپنے بڑے چرچز کو، اور جواب کبھی آیا نہیں۔ کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یشوع کے بعد، آپ کے خیال میں کون ان سے بڑا ہوا اور کون ان سے زیادہ پاور اور اختیار والا ہوا دھرم کے نام کے اوپر، جو ان کی باتوں کو کینسل کر دے یا اس میں پریورتن کر دے؟ آپ تو انہی سب سے بڑا مانتے ہیں نا۔ تو ان کے جانے کے بعد یہ چینج کیسے آیا، یہ پریورتن کیسے ہوا؟ پادری جواب نہیں دے سکے، اور نہ جواب جہاں انہوں نے کہا کہ ہم منگائیں گے تو جواب وہ آیا بھی نہیں، آ بھی نہیں سکتا۔ ہر 6 دن کے بعد 1 دن کا گیپ، سنڈے کو نہیں رکھتے، 6 دن رکھتے ہیں۔ 1 دن ذرا سا ریلیف مل گیا، پھر 6 دن لگاتار نہیں رکھ سکتے۔ یہ لگاتار بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک دن بھاری پڑتا ہے، بات 40 کی نہیں ہے۔ یہ 30 روزے رکھنے والے جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے دوست ہندوؤں میں وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کہ ہم بھی رکھیں گے، آج روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، کہ شام کو آپ کے ساتھ افطار کریں گے اور آج روزہ ہے ہمارا۔ ان سے کبھی کبھی کہا مذاق میں کہ کل اور رکھیے، آپ نے آج رکھا تھا، کل اور، تو ہنس کے کہتے ابھی نہیں، کچھ دن بعد، اگلے دن نہیں۔ اور اگر کوئی رکھ بھی لے اور تیسرے دن کہا جائے کہ 1 دن اور رکھ لیجئے، تو اب بالکل نہیں۔ یہ اتنا مشکل ہوتا ہے کنٹینیوٹی۔ جب سردیاں بہت ہوتی ہیں، ایک ویو آتی ہے نا، کولڈ ویو، 8-10 دن کی یہاں آپ کے علاقے میں، تو 3-4 دن تو ٹھیک ہے، سردی تیز ہو گئی، گزار لیے، اس کے بعد پھر ایک دن بھاری پڑتا ہے۔ اگر 1 دن دھوپ نکل آئے تو پھر 3 دن گزار لیے جائیں، لیکن پھر ایک دن بھاری پڑنا شروع ہو جاتا ہے اگر وہ
بیچ میں دھوپ نہیں نکلے. ایسے اس کا ہے کہ انہوں نے اس سے بڑا ریلیف مل جاتا ہے تو یہ انہوں نے خود سے کر لیا کہ 40 روزے انہوں نے ایسے کر لیے کہ ہر 6 دن کے بعد ایک دن نہیں رکھیں گے. وہ سنڈے کا دن انہوں نے مقرر کر لیا کہ سنڈے کو نہیں رکھیں گے. ایسے 40 پورے کرتے. کر نہیں سکتے تھے. جس نے سب کو بنایا، جس نے سب کو پیدا کیا، وہ ان کی طاقتوں کو جانتا ہے، ان کی چھمتاؤں کو جانتا ہے، ہر دور کے لوگوں کی، کہ پہلے کے لوگوں کی کتنی چھمتا تھی، طاقت تھی، اور اب کے لوگ کتنا کر سکتے ہیں. تو دنیا کے سارے لوگوں کے لیے، آنے والے سارے زمانوں کے لیے اس آرڈر کے اندر تبدیلی کی، اسے منسوخ کر دیا، کینسل. وہ صرف ایک علاقے کے لوگوں کے لیے تھی. اب بعد میں آنے والوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے اسے 30 کر دیا، اور اس میں بھی یہ بھی تبدیلی کی اسی آرڈر میں. یہ اسی نے کیا. اور یہ بھی تبدیلی کی اس کے اندر کہ اب صرف صبح سے، سحار سے لے کر اور سورج ڈوبنے تک اتنے حصے کا روزہ ہوگا. یہ 30 روزے ایسے ہوں گے. وہ جانتا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ سختی نہیں کی جا سکتی. تو ایسی آیتیں بھی منسوخ ہوتی تھیں، اور یہ سب اعمال سے متعلق ہوتی تھیں، کرموں سے. اب وہ فائنل ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ 23 سال میں قرآن اترا، اس 23 سال کے اندر بھی بار بار یہ سوچا جا رہا ہو کہ نہیں، یہ تو ذرا سا سخت ہو گیا حکم، اب ذرا آسان کر کے لایا جائے، اب تھوڑا سا اور آسان کر کے لایا جائے. جو 23 سال کے اندر قرآن نازل ہوا، اگر وہ صرف 23 سال کے اندر ہی بار بار بدلا جائے آسانی کی وجہ سے، کہ پہلے کا، یا یہ کہ آرڈر پہلے کا جو تھا وہ بہت زیادہ مناسب نہیں تھا، اس میں تو کچھ کمیاں تھیں، کمپلیٹ نہیں تھا، اس لیے تھوڑا تھوڑا سا کر کے آرڈر لایا جائے، تو پھر وہ بات تو اب بھی باقی ہے. اب آنے والے تمام زمانوں کے لیے باقی ہے. اب بھی تبدیلیاں ہونی چاہیے. کوئی بھی لا یا قانون بنانے والا، جو یہاں قانون بنتے ہیں، جو انسان بناتے ہیں، اس میں جب وہ سنشودھن کرتے ہیں، جب وہ اس میں امینڈمنٹس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلا لا جو ہے وہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اسے پورا نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے سنشودھن کرتے ہیں، اس لیے امینڈمنٹ یا اس کے اندر قانون میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہو سکتے. اسے معلوم ہے کہ کیا چیزیں ممکن ہیں اور کیا چیزیں کرنا ممکن نہیں ہے، اور اس میں اس کا تو سوال ہی نہیں کہ ٹرائل اینڈ ایرر کا، کہ پہلے ایک لا کو امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیں، کچھ خرابیاں آئیں گی تو پھر آگے پھر چینج کر لیں گے. یہ لا تو اسی لیے بدلے جاتے ہیں کہ پچھلے میں کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں. تو وہاں کمی کا سوال ہی نہیں. پچھلی امتوں کی چیزوں کو جب کچھ کو کینسل کیا، سب کو نہیں، کچھ حصوں کو کینسل کر کے دوسری لائے، اس کی میں نے وجہ بتائی، وہ اللہ نے خود کیا، اس لیے کہ وہ کچھ لوگوں کے لیے تھا اور کچھ وقت کے لیے تھا. اب جب تمام دنیا کے لیے قانون آ رہا ہے تو اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. وہ جانتا ہے کہ اس قانون پر ہمیشہ عمل ہو سکے گا، کیا جا سکے گا، اور کسی طرح کے فلا کا، کمی رہ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کے قانون کے اندر. تو یہ تو صرف اس دلیل کی بنیاد پر یہ منسوخی بالکل مہمل و بیکار بات ہے، اس کو ماننا. اور پھر بھی بہت بڑی تعداد ہماری مانتی چلی آ رہی ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں کینسل ہو گئیں، منسوخ ہو گئیں. اگر قرآن کی کچھ آیتیں کینسل و منسوخ ہو گئیں تو پچھلی جو کتابیں موجود ہیں، وہ لوگ اس کی بھی کچھ آیتیں کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی، اور آج بھی لکھی ہوئی مان لیجیے اس کے اندر، اس پر عمل کیوں نہیں کیا جائے اگر وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی؟ یہ تو وہی بات ہو جائے گی کہ جسے فائنل ورژن کہتے ہیں، لیٹسٹ ایڈیشن کسی بھی کام کا، کسی کتاب کا جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے، وہ اس لیے اس کے اندر پچھلے میں سے کچھ چینجز کیے جاتے ہیں، اور اگر چینجز اس کے اندر بھی آگے ہوتے چلے جانے ہیں، یا کم سے کم جب تک یہ نازل ہوتا رہا تب تک اس میں چینجز ہوتے رہے، تو پھر آگے بھی گنجائش چینج کی ہونی چاہیے. اس میں کسی طرح کا کوئی پریورتن اور چینج نہیں آیا. لیکن بہرحال یہ پچھلے لوگوں کے سمجھنے کی بات تھی کہ ان کی سمجھ کے حساب سے اس کے اندر چینجز اور تبدیلیاں ہوتی رہیں. اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ کم از کم اب جو کچھ ہوا ان کی کوششیں تھیں، ان کی نیت تھی، اللہ جانے. لیکن
چونکہ عمل کرنے کی بات ہے، اللہ نے جو کچھ بھیجا، تو اس لیے یہ بات فائنل ہونی چاہیے کہ اس میں کسی طرح کا کسی جگہ پر کوئی چینج، کوئی تبدیلی، کوئی منسوخی نہیں ہوئی۔ یہ کوئی ٹرائل اینڈ ایرر کی بات نہیں کہ اتنا کر دیا، اب اس میں کمی آ رہی تھی تو اب اس کے بعد پھر دوسرا لے آئے اور پچھلے کو منسوخ کر دیا اور کینسل کر دیا۔ یہ پچھلی بار میں نے اس پر بہت تفصیل سے بات کی تھی، اسے میں واپس پھر نہیں دہراتا اس اور تفصیل کو جو پچھلی بار ہوئی، لیکن تھوڑا سا ریویژن اتنا اور پچھلی بار کا کہ یہ 3 طرح کی منسوخی مانی جاتی ہے۔ اس میں پہلی تو وہ کہ اس کا پٹھن، تلاوت وہ باقی ہے، یعنی قرآن میں لکھی ہوئی آیت، اس پر آدیش پر عمل نہیں کرنا ہے، حکم منسوخ ہوا ہے، حکم کینسل ہوا ہے، پڑھیے، عمل مت کیجیے ہرگز۔ پڑھیں اور عمل نہیں کریں، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ تو فیصلہ یہ رسول بتاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی آیتوں پر عمل مت کرنا، آپ ان کو پڑھنا خالی۔ انہوں نے نہیں کہا کسی ایک بھی قرآن کی آیت کے بارے میں۔ ان کی اور بعض احکامات کی وجہ سے، بعض آدیشوں کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا ایسا کہ شاید ان کا مطلب یہ تھا کہ پچھلے کچھ حصے پر ہم عمل نہیں کریں، تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں صرف۔ انہوں نے نہیں کہا کسی ایک آیت کو بھی کہ یہ اب کینسل ہو گئی، اس پر عمل مت کرنا۔ تو یہ تو ایک پہلی قسم ہوئی۔ دوسری قسم یہ کہ تلاوت منسوخ، حکم باقی۔ تلاوت منسوخ کا مطلب اب نہیں ہے، قرآن میں پہلے تھا، یہ آیتیں پہلے تھیں، اب نہیں ہے، پٹھن منسوخ کا یہ مطلب ہے، لیکن عمل اب بھی کرنا ہے۔ تو یہ تو بہت ہی ایبسرڈ بات ہے، مضحکہ خیز بات ہے، ہاسیاسپد بات ہے کہ جس پر عمل ہی کرنا ہے، اور وہ نازل بھی ہوئی تھی اللہ کی طرف سے۔ جب نازل بھی ہوئی تھی تو رہتی اس کو، وہ ہٹا لیا گیا، الفاظ ہٹا لیے گئے، شبد اٹھا لیے گئے، عمل کرتے جانا، یہ تو بالکل ایبسرڈ ہے، اور لیکن بہرحال مانا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ وہ حصے ہیں کہ جہاں جیسے دین میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، دھرم میں، اچھے لوگوں، مخلص، ان کی بات نہیں کر رہا جو شرارت کرتے ہیں، صرف مخلصین کے ہاتھ سے یا ان کی سمجھ کے اعتبار سے دین لیکن اگر کلام محفوظ ہو اور سرکشت ہو، اس میں کوئی پریورتن نہیں ہوا ہے، تو ہم وہ جو گڑبڑ ہو گئی ہے یا جو تبدیلی دین میں آ رہی ہے، ہم اسے واپس ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کلام ہی بدل جاتا تو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، ایسے علم والے کہہ رہے ہیں تو پھر تو وہی بات ٹھیک ہوگی۔ شیطان طرح طرح سے پھندے اپنے لاتا ہے، تو یہ مخلصین جو ان کے ہاتھوں سے یہ بات یہ تبدیلی دین کے اندر آ رہی ہے یا آئی، کہ جو بہت مخلص تھے، بہت بڑے بڑے تھے، جن کی بہت خدمات ہیں، سروسز ہیں دین کے لیے، لیکن بہرحال تبدیلی ہے دین کے اندر ہی۔ قرآن کی کچھ آیتوں کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس پر پڑھنا ہے، عمل نہیں کرنا ہے۔ قرآن کی کچھ آیتوں کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس میں پہلے تھی، اب نہیں ہے، لیکن عمل اپنا جاری رکھیں گے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اور تیسری طرح کی اور ہے ایک منسوخی، کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے۔ پہلے تھی قرآن میں یہ آیت، پہلے عمل بھی کرتے تھے، اب قرآن میں بھی نہیں ہے اور اب عمل بھی نہیں کرنا، یہ تیسری طرح کی منسوخی ہے۔ اس میں سے نمبر 1 کو یہ تفصیل گزر چکی، یہ صرف ریپیٹیشن ہے، ریویژن، کہ اس میں سے اس کی بھی 3 قسمیں، یہ نمبر 1 کی، کہ قرآن میں آیتیں ہیں، انہیں پڑھنا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے، حکم اس کا منسوخ ہوا، آدیش۔ اس کی بھی 3 قسمیں۔ ایک تو اللہ کے کلام سے اللہ کا کلام منسوخ ہوا، یہ مانا جاتا ہے۔ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی نازل ہوئیں کہ اب ان کی وجہ سے جو پہلے قرآن کی آیتیں تھیں وہ کینسل ہو گئیں، پڑھی جائیں گی۔ یہاں تک کی بات ابھی تک جو کچھ کر رہے تھے وہ یہی تھا، ہم جس کی بات کر رہے تھے، لیکن اتنا ہی نہیں ہے خالی۔ کلام رسول سے کلام اللہ منسوخ، یعنی حدیثوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر نے کچھ کہا، کچھ بتایا، یہ نہیں کہا کہ قرآن کی فلاں آیت کینسل ہو گئی، یہ نہیں کہا، بلکہ کوئی حکم دیا، اب اس حکم سے وہ پچھلا اللہ کا کلام جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، یعنی قرآن کی آیت کینسل ہو گئی، اس پر عمل نہیں کرنا ہے، پڑھنا ہے، عمل نہیں کرنا ہے۔ تو کلام رسول سے اللہ کا کلام منسوخ، حدیث سے قرآن منسوخ، قرآن کینسل۔ اور یہ تیسرا
علماء کے اجتہاد سے، ان کے چنتن سے، ویدوانوں کے. اب یہ حدیث اس کی بات بھی نہیں آ رہی، اللہ کے رسول کی حدیث کی. اس کے بعد کی باتیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا کلام منسوخ، قرآن کی کچھ آیتیں کینسل، کہ اس پر عمل نہیں کرنا ہے، پڑھنا ہے. یہ پہلی قسم کی 3 ہیں کہ عمل نہیں کرنا ہے، پڑھنا ہے. اور یہ 3 طریقے سے ہوا. کچھ آیتیں اتری جن سے پچھلا کینسل ہو گیا، پچھلا آرڈر عمل کرنا، یا کوئی حدیث ہے جس میں یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں آیت پہ عمل مت کرنا، لیکن حدیث میں کوئی آدیش دیا گیا، وہ ٹکراتا ہوا محسوس ہوا تو ان کا قرآن کینسل، قرآن کی اتنی آیتیں منسوخ. اور یہ بھی اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہ علماء نے چنتن کیا اور غور کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کسی حدیث کا بھی حوالہ نہیں، اس میں حدیث رسول کا بھی حوالہ نہیں، اور کچھ اللہ کے کلام کی کچھ آیتیں کینسل اور منسوخ. اس میں سے 1A یہ اس کی تفصیل گزر چکی تھی. یہ اس کی ڈیٹیل جو ہے بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ میں پورا وقت اس میں لگا تھا، گزری تھی. اور اس میں ثبوت میں جو آیتیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ قرآن میں ہے کہ کچھ آیتیں منسوخ ہوں گی، کینسل ہوں گی. ان میں سے ایک تو یہ آیت ہے، مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. کہ قرآن ہی میں یہ ہے، اللہ نے کہا کہ ہم اپنی جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں، کینسل کرتے ہیں، یا بھلا دیتے ہیں، کہ مطلب لوگ بھول جاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں سے نکل جاتی ہے، تو ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی پھر لاتے ہیں. یہ ساری غلطی جو ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اسے صرف قرآن کے نازل ہونے کے دنوں کے بارے میں سمجھ لیا گیا آیتوں کے. یہ بھی ایک پچھلے نبیوں سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ سب اللہ کی آیتیں تھیں. یہ ان کے بارے میں ہے کہ اگر کچھ منسوخ ہو گئیں، کینسل ہو گئیں، تو ان کی جگہ تو اس لیے کی کہ وہ کچھ لوگوں کے لیے تھیں، ایک ایریے کے لیے تھیں، کچھ سمے کے لیے تھیں. اب ساری دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ایک حکم لانا ہے، تو اس سے بہتر حکم لایا گیا جو لوگوں کے لیے اس سے بہتر رہے، آسان رہے. جیسے 40 روزوں کے 30 روزے ہو گئے، اور 24 گھنٹے میں روزے میں ایک مرتبہ کھانا ہوتا تھا، اب وہ وقت شارٹ کر دیا گیا. اس سے بہتر حکم لاتے ہیں. تو بہتر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط تھا یا برا تھا، لوگوں کے حساب سے اس سے بہتر عمل کرنے کے اعتبار سے. او مثلہا، جو بھول میں پڑ گیا، لوگوں نے بھلا دیا، اسے واپس لے آئے اس حکم کو اگلے نبی کے آنے کے ساتھ. یہ اس سلسلے کے لیے نہیں ہے، قرآن کے سلسلے کے لیے. یہ ساری غلطی اس وجہ سے ہو رہی ہے. یہ منسوخی کا جو سلسلہ شروع ہوا کہ قرآن آیتیں کینسل کے، اسے سمجھنے لگے کہ قرآن ہی جو 23 سال میں نازل ہوا، اس کے اندر چیزیں بدلتی رہیں اور کینسل ہوتی رہیں. ایک ثبوت یہ لایا جاتا ہے کہ دیکھیے قرآن میں حکم ہے. یہ بھی پچھلی جو شریعتیں آئیں، پچھلے رسول آئے، یہ بھی اسی سے متعلق تھا. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم تبدیل کر کے اس کی جگہ کوئی دوسری آیت لاتے ہیں چینج کر کے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیوں لا رہا ہے اور کہ کیا نازل کیا ہے اللہ نے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو گڑھ رہے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کہنے والوں کی اکثریت نہیں جانتی حقیقت کو. یہ سب جو لوگ اعتراض کیا کرتے تھے یہودی پچھلی قوموں والے، ان کے جواب میں آئی ہیں یہ باتیں، یا ان کے اعتراض کو کلیئر کرنے کے لیے آئی ہیں. اس سے پہلی کی آیت جو بھی میں نے آپ کو مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ، وہ بھی اور یہ بھی. وہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کا کلام چینج کیوں ہو رہا ہے. یہ اعتراض تو آج بھی آتا ہے بھائی، تبھی تھوڑی آتا تھا. وید والے اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ کا کلام تھا تو پریورتن کیوں، پھر وہی رہتا. یہ بائبل والے اعتراض کرتے ہیں جب اللہ کا کلام آیا تو پریورتن کیوں، وہی رہتا. پریورتن اس لیے کہ وہ بس سیمت رہ جاتا تھا کچھ لوگوں کے لیے. تو پھر چینج کر کے، اور ایک اور وہ جو آیت جس کی تشریح چل رہی ہے کہ اللہ کا کلام لوگ سمجھتے ہیں، بعض وہ حصہ ہوتا ہے جو شیطان نے ملاوٹ کر دی، یعنی شیطانی لوگوں نے اس میں ملاوٹ کر دی، تو اسے کینسل کیا گیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کی جگہ دوسرا لایا گیا. اس لیے پریورتن. یہ پچھلی جو کتابیں آئی تھی اس کے لیے تھا. یہ کوئی ہول سیل پریورتن بھی نہیں ہوا، یہ ہول سیل چینج بھی نہیں ہوا، منسوخی کوئی بہت بڑے حصے میں نہیں، کچھ حصے جو ہیں لوگوں کی طاقت اور استطاعت کے مطابق جو ہمیشہ کے لیے قابل عمل ہوگا وہ چیزیں لائی گئیں، اور پچھلی کو ہٹایا گیا، روکا گیا کہ وہ کچھ لوگوں کے لیے تھا، کچھ زمانے کے لیے تھا. یہ بات بھی پھر میں ریویژن کی ہے، صرف میں نے پچھلی بار رکھی تھی کہ اگر ایک آیت سے دوسری آیت کینسل ہو جائے
اور یہ تبھی ممکن ہے، اور میں پھر یاد دلا دوں کہ شاید کئی مرتبہ کہہ چکا اس بات کو، بار بار دہرانے ہی کی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ یہ آیتیں کینسل ہو گئیں کسی آیت کو کا حوالہ دے کے نام لے کر. یہ تو خود غور کرنے کے بعد سمجھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں بات سے مطلب یہ نکلے گا کہ یہ آیت کینسل ہو گئی. تو اگر کسی ایک آیت سے دوسری کینسل ہو جائے گی، وہ اس لیے یہ، اور غور کس نے کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنی کینسل، تو لوگوں نے کیا، علماء نے کیا. کسی نے کہا 5 تو کینسل، اور بعد کے دور تک آتے آتے 5 رہ گئے کہ 5 کینسل. تو 5 سے 5 کیسے ہوئی؟ فکس ہو جاتی نا وہ کہ اتنی کینسل. 5 تو ہوتی، چاہے 50 ہوتی، چاہے وہ 20 ہوتی، تو وہ فکس ہو جاتی. وہ یہ تو ہر دور کے اندر پھر ایک ایسا ہو گیا کہ بالکل ان سیف کوئی اللہ کا کلام ہو گیا، غیر محفوظ. یہ سمجھتے تھے یہ تو تبھی ممکن ہے جب 2 آیتوں پہ ایک ساتھ عمل کرنا پاسبل نہیں ہو، ممکن نہیں ہو. تو کہتے ہیں یہ بعد میں آنے والی سے پہلی والی کینسل، دونوں آدیش ٹکرا رہے ہیں. قرآن نے کہا قرآن کے اندر کبھی 2 حکم ٹکرا نہیں سکتے، 2 آیتیں ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتی. اللہ کے کلام ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ نہیں ٹکرا سکتی. اب وہ جو 5 سے 5 تک کرتے چلے آئے، انہوں نے یہی کیا تھا کہ بعد کے آنے والوں نے کہا کہ وہ پچھلے لوگوں نے غلط سمجھ لیا تھا. دونوں آدیشوں، دونوں آیات کے اوپر حکم عمل کرنا ممکن ہے. تو انہوں نے کہا یہ اتنی منسوخ نہیں ہے، اتنی ٹھیک ہے، ویلڈ ہے. یہاں تک کم ہوتے ہوتے وہ 5 رہ گئیں. اب 5 والوں نے یہ کہا کہ نہیں، پچھلی یہ تو سب ہم نے سالو کر لیا کہ آیتیں ٹکرا نہیں رہی آپس میں، سب پر عمل کرنا ممکن ہے. ہاں 5 ایسی ضرور ہیں کہ یہ قرآن کی دوسری آیتوں سے ٹکرا رہی ہیں، بات کو نازل ہونے والی. ان 5 نے بھی نہیں کہا ہوتا یہ جنہوں نے 5 کی بات کی، کہ یہ کہتے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، جیسے 5 سے یہاں تک کرتے چلے آئے کہ سمجھ میں آ گیا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ دونوں پر کیسے ایک ساتھ عمل کریں. اتنا کہتے، یہ نہیں کہتے کہ منسوخ ہو گئی جب 5 سے یہاں تک. لیکن یہ کہ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کے اندر یہ مانتے ہیں کہ 2 آدیش ٹکراتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تو غیر اللہ کے کلام میں ہوتا ہے، جو اللہ کا کلام نہیں ہوتا اس میں ہوتا ہے کہ متضاد آیات ہوں گی یا ورودہ بھاس ہوگا، کنٹرڈکشن ہوں گے اس کے اندر. قرآن میں کنٹرڈکشن نہیں ملے گا آپ کو. اس لیے ایسی 2 آیتیں ایسی ممکن ہی نہیں ہیں، 2 آیتیں کہ جن پر عمل ممکن نہیں ہو، اس لیے منسوخی کا سوال ہی نہیں، کوئی بھی آیت کینسل نہیں. بہرحال یہ تو تھا اس حصے کے بارے میں کہ اللہ کے کلام سے اللہ کا کلام منسوخ. اب یہ حصہ آ رہا ہے کہ اس کا 1B کہ پڑھنا تو ہے لیکن آدیش حکم نہیں ماننا ہے. اس کا یہ دوسرا راستہ تھا کہ اللہ کے کلام سے نہیں، اللہ کے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، حدیث سے قرآن منسوخ، قرآن کی کچھ آیتیں کینسل. اور حدیث کا پھر مطلب سمجھ لیں، اسے بھی میں کئی بار دہرا چکا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمل مت کرنا اس پر، وہ کینسل ہو گئی ہے، بلکہ حدیث سے یہ مطلب سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کہ اب قرآن کی فلاں آیت پر جو پہلے گزری عمل نہیں کرنا ہے. یہ مطلب سمجھا گیا. قرآن اور حدیث فرق کیا ہے؟ دونوں ایک ہی رسول کے پاس سے آئے، ایک ہی شخص کے پاس سے آئے، ایک ہی ہستی کے پاس سے آئے. فرق انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو ان کی طرف سے، اور باقی چیزوں کو آپ حدیث کہتے ہیں. تو یہ فرق تو انہوں نے کلیئر کیا کہ جو کچھ نازل ہوتا تھا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. فرق تو ہو گیا نا، ورنہ وہ بھی قرآن ہی کا حصہ ہوتا. جب وہ بھی قرآن ہی کا حصہ ہوتا، اگر وہ بھی ایسا ہی ہوتا تو پھر قرآن کے اندر ہوتا، وہ نہیں ہے تو پھر اس کے نام رکھے گئے اس کو یہ ماننے کے لیے کہ نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کمی تو نہیں ہو سکتی، مطلب اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی چینج نہیں ہو سکتا، کوئی ہم تک پہنچنے میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی. تو اس کے 2 نام رکھے گئے، ایک وحی جلی، ایک وحی خفی. ایک تو وحی جلی اسے کہتے ہیں کلیئر، واضح، وہ جو قرآن میں آئی. وحی خفی خفیہ وحی. یہ خفیہ وحی آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کی طرف سے آتی تھی. دونوں وحی ہو گئی، اب ایشور کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے، اس لیے اب دونوں پر عمل کرنا ہے. جب دونوں پر عمل کرنا ہے اور کچھ باتیں ٹکرا رہی ہیں، آپ کیا کریں گے یا کیا کرنا چاہیے؟
ایک تو وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے قرآن، ایک وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، چلیے وہ وحی خفی مان لیجیے، خفیہ وحی تھی وہ۔ اب اس دو باتیں ٹکرا رہی ہیں آپس میں، اللہ کے کلام کے اندر جو ہے قرآن میں، اور ایک حدیث سے جو آ گئی آپ کے پاس، دونوں میں سے ایک کو کینسل کرنا ہے۔ آپ کسے کینسل کریں گے یا کسے کرنا چاہیے، قرآن کی بات کو یا اس چیز کو جو حدیث سے آپ تک پہنچی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ نہیں کی آپ سے آ کے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کوئی ڈکٹیشن دیا جن سے ہمیں کوئی املا کرایا، جن سے ہم تک حدیثیں پہنچی۔ آپ کینسل کسے کرنا چاہیے؟ اگر قرآن اور حدیث میں سے ٹکرا رہی تو حدیث کو کینسل ہونا چاہیے۔ یہ قول حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف ریفر کیا جاتا ہے، منسوب کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ان کی طرف نہیں کرتے بلکہ دوسرے اور بعض احناف کی طرف کرتے ہیں، حنفی کی طرف، علماء کی طرف، کہ اللہ کے کلام سے جو حدیث ٹکراتی ہے اسے دیوار پر دے مارو۔ اصولی طور پر بات مانی جاتی ہے۔ یہ قول ہے بہت واضح، بہت ثبوت کے ساتھ میں نہیں ہے۔ شیعوں کیا ہے، ان کے ائمہ کی طرف سے بہت واضح ہے حوالوں کے ساتھ میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے کلام سے کہیں کوئی چیز ٹکرا رہی ہو، حدیث کے نام سے کچھ مل رہی ہے، تو حدیث نہیں ہوگی، اسے دیوار پر دے مارنا۔ اصل میں تو کم سے کم اس مسئلے کے اندر ان کی بات زیادہ قابل اعتبار ہے، جنہوں نے شیعہ ائمہ کی طرف سے یہ بات آئی کلیئر کٹ، اور ان کے ہاں کوئی آیت منسوخ نہیں مانی جاتی شیعہ حضرات کی۔ اور سنی سمجھتے ہیں کہ شیعوں نے ترمیم کر لی، چینج کر لیا قرآن کے اندر۔ قرآن میں تحریف و پریورتن کا شیعوں پر الزام لگاتے ہیں۔ کچھ بہت زیادہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ 10 پارے بڑھا لیے۔ ارے پارے تو ہوتے ہی نہیں تھے، یہ پارے تو بات کی چیز ہے کہ 10 پارے بڑھا لیے۔ یہ کوئی شیعہ نہیں مانتا، اور جو مانتے ہیں کچھ، وہ ان کو شیعوں کی عظیم اکثریت جسے آپ ان کا اجماع کہتے ہیں، وہ انہیں بعض اسلام سے خارج مانتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں گمراہ۔ ان کی تحریریں نکال کے حوالے آ جاتے ہیں کہ صاحب وہ شیعہ قرآن کے اندر اور سنیوں کی بہت بڑی تعداد کے اندر وہ چیزیں ہیں جو حدیثیں جنہیں وہ کہتے ہیں، یا جو ان کے علماء کے عقیدے ہیں، ان کے حوالے دے کے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی تو آپ لوگ مانتے ہیں، سنی مانتے ہیں پریورتن۔ اس میں کئی طرح کی چیزیں ہیں، وہ یہاں اس وشے یا اس موضوع پہ پوری بات نہیں کر رہا، لیکن اس میں سے ایک یہ ہے، وہ کہتے ہیں قرآن میں منسوخی مانتے ہیں آپ لوگ، یہ سنی لوگ، اور ہم تو قرآن کا ایک حرف بھی منسوخ نہیں مانتے۔ بہرحال حدیث اور اس کا فرق ہے کیا؟ دونوں میں اصل میں فرق کیا ہے؟ دونوں ایک ہی شخص کے پاس سے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، قرآن بھی اور جسے آپ حدیثیں کہہ رہے ہیں۔ فرق تو صرف یہی ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی سیف ہیں، حروف بھی سیف ہیں، ایک ایک اکثر وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، کوئی پریورتن نہیں ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو باتیں قرآن سے الگ جو انہوں نے کہیں اور آئیں، جسے آپ حدیث کہتے ہیں، اس کے الفاظ کے اندر چینج ہو سکتا تھا، اس کی تحقیق کی جاتی ہے، اس پر ریسرچ کی جاتی ہے کہ اس میں سے کون سی بات انہوں نے کہی تھی اور کون سی نہیں کہی تھی، کس کے الفاظ بدل گئے، کون سی جھوٹی شامل ہو گئی۔ قرآن میں کسی آیت کی تحقیق نہیں کرتے کون سی جھوٹی آیت شامل ہو گئی۔ اگر وہ بھی وہی ہے اور یہ بھی وہی ہے اور ایک ہی جیسی ہیں، تو پھر آپ اس کی بھی کیوں ریسرچ کرتے ہیں کہ اس میں کون سی جھوٹی بات شامل ہو گئی؟ یا قرآن میں بھی آپ ریسرچ کیجئے کہ اس میں کون سی جھوٹی آیت شامل ہو گئی۔ قرآن میں ایک حرف بھی نہیں شامل ہوا، وہاں بہت سی جھوٹی شامل ہو گئیں۔ صرف جھوٹی شامل نہیں ہوئی بلکہ جو صحیح ہیں ان کے بھی ورڈز، الفاظ وہ نہیں رہے جو اللہ کی طرف سے اگر ان کے پاس آئے ہوں تو۔ یعنی یہ مانا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بالکل انہی ورڈز میں ہو جیسے انہوں نے کہا تھا۔ آخری طور پر تو صرف ایک حدیث کو مانا جاتا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ کرم جو ہیں وہ تمہاری نیت کے اعتبار سے ہے، اس کا پھل ملے گا، جیسی نیت تھی اعمال نیت کے اعتبار سے ہیں۔ صرف اس ایک حدیث کو مانا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل انہی لفظوں میں کہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کسی مانا جاتا ہے کہ باقی جتنی حدیثیں ہیں ان کے بارے میں اس کا مطلب مفہوم الگ شبد بدل گئے ہوں چاہے، لیکن یہی بات فرمائی تھی، انہی لفظوں میں کہا تھا انہوں نے، انہی شبدوں میں کہا تھا، یہ یقینی نہیں ہے۔ فرق ہو گیا دونوں میں؟ نہیں ہو گیا۔ اس کی ریسرچ کی جاتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ قرآن کی ریسرچ ہوتی ہے کہ اس کے مطلب کیا کیا ہے، یہ نہیں ہوتا کیا صحیح اور کیا غلط۔
تو صرف اتنی ہی بات کے بعد غور کر لیجئے کہ کسے چینج کریں گے آپ. اگر دو آدیش ٹکرا رہے ہیں تو کسے کینسل کریں گے؟ وہ جس کے بارے میں یہ آخری طور پر فائنل نہیں ہے کہ اس میں کہیں چینج بھی ہو سکتا ہے یا ہوا یا نہیں ہوا، یا وہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ایک حرف بھی کبھی نہیں بدلا. چینج کہاں کریں گے اور چھوڑیں گے کسے؟ دونوں اگر ٹکرائیں گے. بہرحال فرق اور بھی ہے قرآن و حدیث کے اندر. جو پریکٹیکلی خود مانتے ہیں وہ لوگ جو حدیث کے معاملے میں بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں تو اہل حدیث حضرات، جو اہل حدیث یا سلفی کہلاتے ہیں. تو پھر جتنی حدیثیں ہیں اس میں سے 6 کلیکشن، 6 صحاح ستہ کہتے ہیں، 6 سب سے صحیح کلیکشن. اس کے علاوہ باقی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ سب غلط ہے، یہی کہتے کہ یہ سب غلط ہے. بھئی 2 ہی گریڈ ہونے چاہیے نا. اب یہ صحیح یا غلط، یہ بیچ کے حصے کیوں ہے؟ ضعیف، کمزور. ضعیف کو میں عام لوگوں کی زبان میں کہہ دوں گا صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. ٹیکنیکل زبان نہیں استعمال کر رہا. ضعیف کا مطلب صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈاؤٹ فل کیس کیوں؟ سچی بات وہی اللہ کی طرف سے، تو یا تو کسی نے کچھ جھوٹی ملا دی تو اسے جھوٹ کہا جائے گا، یا سچی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا. تو صرف سچ یا جھوٹ نہیں، صرف صحیح اور موضوع نہیں، بلکہ بیچ میں ایک یہ کہ ڈاؤٹ فل کیس. اور بیچ میں اور بھی گریڈ ہے. یہ مشتبہ اور بالکل صحیح کے بیچ میں، اور مشتبہ اور جھوٹی کے بیچ میں الگ الگ نام ہیں. تو فرق تو کرتے ہیں. جب یہ گریڈ انہوں نے بنائے، صرف صحیح کو نکال لیتے کہ یہ صحیح، ہم نے ریسرچ کر لی، باقی کو چھوڑ دیتے. اب صحیح کو ایک طرف لے لیتے. نہیں، اس کے علاوہ بھی پھر انہی میں جنہیں 6 صحیح ترین کہتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ اس کے اوپر شدت کرتے ہیں، سختی سب سے زیادہ کہ نہیں، ہر چیز یہاں کی مانی جائے گی، ہر چیز وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. تو یہی ان 6 کو جنہیں وہ صحیح کہتے ہیں، ان میں بھی فرق کرتے ہیں کہ نہیں، بخاری مسلم سب سے اوپر، اس کے بعد پھر ابو داؤد ترمذی، اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد آگے آ رہی ہے نسائی ابن ماجہ. تو یہ فرق کیوں؟ جب صحیح ہے تو سب صحیح ہیں، نہیں تو اس کا مطلب سب صحیح نہیں. جب سب صحیح نہیں ہے تو پھر ایک ڈاؤٹ فل کیس تو ہو گیا. کم از کم اتنا ہی کرتے. پہلے کے لوگوں نے لکھی تھی، قرآن تو نہیں تھا کہ آپ اسے ہٹا دیتے، وہ رہتا اپنی جگہ پر ایکیڈمک ریکارڈ کے اندر. آپ صحیح مجموعے اس میں سے جتنی صحیح تھی وہ چھانٹ کر لے لیتے کہ بھئی یہ ہے، حدیث کے نام سے ایک چھاپ لیتے. نہ وہ بخاری، نام بخاری ہوتا، اور نہ وہ نام ابن ماجہ ہوتا کہ بھئی یہ صحیح حدیث ہیں بس. ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ فرق تو وہ خود رکھتے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی وہی ہے. اور ثبوت کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی وہی ہے؟ اس کا ثبوت اس کا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ رسول جو کچھ بھی کہتا ہے اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، اپنی مرضی، اپنی جو اندر سے کوئی اس کی اپنی خواہش ہو اس سے کچھ نہیں کہتا. یہ تو وہی کہ جو کچھ بھی نازل ہوا اللہ کی طرف سے نازل ہوا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا. یہ ثبوت ہے اس کا. پھر یہی لوگ جن حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں اس میں وہ بھی ہیں کہ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے تو وہاں پر لوگ یہ کرتے تھے، یہاں مکے میں تو کھیتی نہیں ہوتی تھی، مدینے میں کھیتی ہوتی تھی، کھجور کے باغ تھے، تو وہ پالینیشن کرتے تھے، نر اور مادہ کا جوڑ ملانا. اس میں بہت محنت پڑتی تھی پورے باغ میں کرنے میں، پالینیشن کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیوں کرتے ہو، یہ مت کیا کرو، اتنی محنت کرتے ہو. لوگوں نے چھوڑ دیا کہ نبی کہہ رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں. اگلے سال پھل بہت کم آئی، کھجوریں بہت کم آئیں. پھر کہا کر کے رسول اللہ اس سال تو بہت کم پھل آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک بشر ہوں، انسان ہی ہوں تم جیسا، لہذا جب تمہیں کیسا بشر، قرآن نے کہا ایسا بشر جس پر وحی نازل ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں وہ بھی ہیں جو وحی کے ذریعے نہیں ہیں، اپنی سمجھتے ہیں. فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں. یہ واضح کیا انہوں نے کہ ہر لفظ وہ نہیں وما ينطق عن الهوى کہ رسول اپنی خواہش سے کوئی لفظ بول ہی نہیں رہا ہے. خواہش کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی تمنا کے پیچھے چلا رہا ہے، بلکہ اپنی سمجھ سے کہہ رہے ہیں. میں بھی ایک بشر ہوں. اس کو بھی صحیح مانتے ہیں وہی لوگ جو شدت اختیار کرتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹی. یہ مسلم کے اندر ہے. جب تمہیں کسی ایسی چیز کا حکم جو تمہارے دینی امور کی ہو تو اسے قبول کر لو. جب میں کوئی بات اپنی رائے سے تمہیں کرنے کو کہوں، یعنی اپنی رائے سے بھی کہتے تھے، وہ اپنی رائے دیتے تھے، جیسے کامن سینس میں لوگ ایک دوسرے کو رائے دیتے، تو سمجھ لو کہ میں بھی انسان ہوں.
یعنی ضروری نہیں ہے اس رائے پر عمل کرنا. ایسا نہیں, اسے تو خود ہی جب اسے تسلیم کرتے ہیں تو اسے مانتے ہیں. اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جس آیت سے پچھلی آیت کو کینسل کر رہے ہیں, یا جس آیت کو تو چھوڑیے, جس حدیث سے کسی آیت کو کینسل کر رہے ہیں کہ صاحب یہ حدیث ٹکرا رہی ہے, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث پہلے کی ہو, آیت بعد کو آئی ہو. حدیث پہلے کے دور کی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کے بعد اللہ کی آیت نازل ہو گئی, تو کینسل تو اس حدیث کو کیا جائے گا اگر ٹکرا رہی ہے. یہی کیوں فائنل کر لیا بالکل 100% شیورٹی کے ساتھ میں, تو کسی آیت کے بارے میں نہیں معلوم ہے, کسی کے بارے میں کہ بالکل فلاں سال میں اور فلاں مہینے میں چند کے بارے میں ہو سکتا ہے معلوم, بیشتر آیات کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ بس یہ اس وقت نازل ہوئی, یہ پہلے نازل ہوئی, یہ بات کو معلوم ہے. ہم تو ایسے جانتے ہیں جیسے قرآن ہمیں دیا گیا ہے, یہ محفوظ ہے ہمارے لیے اس ترتیب کے ساتھ میں. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے قرآن کی آیتیں نازل ہونے میں کہ یہ بات جب فرمائی تھی یہ پہلے فرمائی ہوگی اور قرآن کی آیت بات کو نازل ہوئی ہوگی, اگر ٹکرا رہی ہیں تو اس حدیث کو چھوڑ دیجئے. بہرحال اس کے لیے میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو. یہ آیت مثلا کینسل مانی جاتی ہے کہ جب تم میں سے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین, کہ جب کسی کا موت کا وقت آ پہنچے, اسے اندازہ ہو کہ اب آخری وقت آ گیا اور اس کے پاس مال بھی ہو, تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کر دے. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ لازم ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو احساس ہو کہ اب اس کا وقت آ رہا ہے اور اس کے پاس مال بھی ہو تو وہ اس کی وصیت لازماً کرے, ہرگز ایسا نہیں کرے کہ وصیت نہیں کرے. اس مفہوم کی حدیث بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب ایک حدیث یہ بھی مل رہی ہے, وارث قرآن کے اندر وارث مقرر کر دیے گئے, ان کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جائے گی. مثلا ماں باپ کو کتنا شیئر ملے گا یہ بتا دیا گیا, کن کن رشتہ داروں کو کیا شیئر ملے گا کسی کے مرنے کے بعد یہ بتا دیا گیا. تو اب کہا اب ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. اور یہ آیت اگر ہو تو یہ اس میں تو خاص طور سے والدین کا نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ والدین کے لیے بھی وصیت کر دیں, اپنے اقربا کے لیے بھی وصیت کر سکتے ہیں. یہاں خاص طور سے نام لے کے کہا جا رہا ہے. اور اس سے یہ اس حدیث سے یہ مانا جا رہا ہے کہ نہیں, ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. اب اس حدیث سے وہ قرآن کی آیت کینسل ہوئی. یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو اس کے. پھر اور بھی بہت سی مثالیں ہیں اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پیچھے ہو جاتی تھی, ہر بات وحی سے نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. جنگ احد میں دشمن آئے مدینے تک پہنچنے والے تھے, حملہ کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا مشورہ کرنے کے لیے کہ نکل کر باہر چل کے لڑیں یا یہیں بستی کے اندر اپنے جو ہے وہ ڈیفنس بنا لیں یہاں پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ یہیں بستی میں رہ کر لڑا جائے, یہاں ایسے ڈیفنس زیادہ ہو جائے گا اور ان لوگوں کو اندر گھس کر آنا پڑے گا. تو اس میں ایسے کیس کے اندر آسان نہیں ہوتا اگر لوگ اندر سے لڑ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی. صحابہ کی اکثریت نے اس رائے سے ایگری نہیں کیا, اور انہوں نے صحابہ کی اکثریت نے اس رائے سے ایگری نہیں کیا, اور پھر جب اکثریت کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں باہر چل کے مقابلہ کریں گے, تو کہا چلو اسے مان لیا اور اسے کینسل کر دیا اپنی بات کو. تو یہ وہ اپنی سمجھتے کہہ رہے تھے, جب اکثریت کی رائے یہ آئی تو اسے مان لیا. ہر بات وہی نہیں ہے. اگر ہر بات وہی ہوتی تو پھر اس کے بعد صحابہ کے اس کی تو بات جاننے دیجئے کہ اکثریت کی بات ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا. کسی صحابی کو یہ کہنے کی, کسی ستسنگی کو, ان کے جو سنگ رہتے تھے, کسی کو یہ کہنے کی اجازت ہی نہیں تھی کہ نہیں آپ نے یہ کہہ دیا اب اس کے بعد ہماری رائے یہ ہے. رائے دینے کی اجازت نہیں ہوتی, مشورہ دینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اگر ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلے وہ اگر نازل ہونے والی وحی ہوگی. قرآن کی آیت ہے, رسول سے کہا لوگوں سے مشورہ کیا کرو. تو مشورہ کیوں کیا کریں؟ وشاورہم فی الامر, کیوں کیا کریں؟ جب اللہ کی طرف سے ہر بات آ رہی تو مشورے کی کیا بات ہوئی؟ جتنے حکم آ رہے ہیں یہ تو پھر جو کچھ زبان سے نکلا اس پر عمل کرنا ہے. مشورے کا تو مطلب ہی تب ہوتا ہے کہ جب کچھ اور رائے بھی آ سکتی ہے, اس کے حساب سے جو بہتر ہو وہ پھر فائنل کرنا. تو اس
صرف یہ اتنا سا حکم جو کہا ہے کہ لوگوں مشورہ کیا کرو، اہم کاموں کے اندر لوگوں سے مشورے کیا کرو، صرف یہ حکم اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ڈائریکٹ وحی نہیں ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے نہیں آتا تھا، ورنہ مشورے کی کوئی گنجائش اجازت ہی نہیں ہوتی۔ جو اللہ کا حکم آ گیا اب اس پر عمل کرنا ہے، مشورہ کیسا؟ اب اس کے بعد پھر کوئی گنجائش اس کی نہیں رہتی کسی وحی سے، کسی حدیث سے قرآن کی کسی آیت کو کینسل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ حدیثوں کے سلسلے میں کم از کم اتنا تو سبھی مانتے ہیں کہ وہ ورڈز، الفاظ جو ہے ایک ایک حرف محفوظ نہیں ہے۔ ہاں حکم ایسی دیا تھا، کہا ایسی تھا، اور پھر بہت سی باتیں وہ بھی ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں۔ اگر دونوں کا اسٹیٹس برابر تو ریسرچ قرآن پر بھی ہوتی کہ کتنی آیتیں سچی ہیں، کتنی جھوٹی، اور کتنی ضعیف اور کتنی ڈاؤٹ فل۔ جب یہ سلسلہ یہاں پر بند ہے تو پھر یہ سیکیور ہے، وہ انسیکیور ہے، برابر نہیں کر سکتے۔ یہ مشرکین کہا کرتے تھے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کہ جب اللہ کی طرف سے آیات آتی ہیں، نازل ہوتی ہیں صاف صاف کھلی ہوئی، تو وہ جنہیں اس کی امید نہیں ہے کہ اللہ کے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ تھوڑا سا تو چینج کرو، اس کے اندر ان آیات میں کچھ چینج کرو، تھوڑا سا چینج کرو، اس قرآن یہ بالکل ایسے ہی نہیں جیسے یہ تم قرآن بتا رہے ہو، اس میں کچھ چینج کر لو۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ، ان سے کہہ دو کہ یہ میرا رائٹ ہی نہیں، مجھے حق ہی نہیں کہ میں چینج کر دوں، یہ بالکل مجھے اس کا رائٹ نہیں دیا گیا ہے۔ کچھ کمپرومائز کر لیتے تو مجھے رائٹ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تو وہ آ گیا سامنے، من تلقائے نفسی، میں اپنی طرف سے اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں، انوسرن کرتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب، اللہ کی سخت پکڑ میرے اوپر ہو جائے اگر میں اس کے اندر کوئی چینج کر دوں۔ تو چینج اپنی مرضی سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر ہی نہیں سکتے تھے کسی بھی حالت میں، یہ واضح انہوں نے کر دیا تھا۔ یہ تو آتا تھا مشرکین کی طرف سے آتا تھا، یہ نہیں ماننے والوں کی طرف سے یہ آفر آتا تھا کچھ چینج کر لو، کسی حکم کو تھوڑا سا بدل لو، کہ نہیں بدل سکتے، واضح کر دیا کہ میں بدلوں تو پھر میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جو کچھ آیا مجھے ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں کہیں گے کہ اس کے اندر اب چینج کر لو، بدل دیا انہوں نے کہ پہلے اللہ نے یہ حکم نازل کیا تھا، اب میں بدل رہا ہوں اس کے اندر، وہ وصیت نہیں کرو گے۔ ضرورتیں پڑتی ہیں، کسی کے 4 بچے ہیں، ایک چھوٹا ہے پڑھ رہا ہے، ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، بڑوں کو بہت کچھ دے چکے ہو زندگی میں، اسٹیبلش کر دیا اپنی دولت سے، جس نے کمایا تھا دوسروں کو اسٹیبلش کر دیا۔ یہ بھی اسٹیبلش نہیں ہوا ہی پڑھ رہا ہے، آگے جاب بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، آگے بزنس کے اندر اس کی شکل کیا ہوگی نہیں معلوم، اب انتقال ہو گیا، سب کو برابر سے حصہ بٹ جائے گا۔ یہ ممکن ہے کہ اس کا کیریئر آگے، اور وہ جو کچھ دیا ہوا تھا دوسروں کو انہیں کا دیا ہوا تھا، اس کے لیے کچھ زیادہ سیکیور کرنا چاہے وہ اس بچے کے لیے۔ یہ ایک بچہ معذور ہے، دماغی طور پر معذور ہے، جسمانی طور پر معذور ہے، تو وہ جو وکلانگ ہے وہ نہیں آگے ایسا کر سکتا، ان کو بھی اتنی ملے گا جتنا دوسروں کو ملا، وہ چاہتا ہے اس کے لیے کچھ زیادہ ہم حصہ سیکیور کر دیں۔ والدین، یہی والدین کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ رکھا ہے قرآن نے حصہ، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہو ایسا کہ کچھ ہر ایک کے لیے نہیں، کچھ خاص کیس کے اندر کہ اس کے اندر ان میں بھی معذور ہیں، اس کے اندر کوئی وکلانگ ہیں، وہ ایسے ہیں کہ بعد میں ان کے اوپر صحیح جتنا حصہ جا رہا ہے اس سے کچھ زیادہ کہ واقعی ایمانداری سے ضرورت مند ہے، چاہے تو کر دے۔ کچھ رشتہ دار ہوں جن کے، کچھ رشتہ دار اور ایسے جن کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ مستحق بہت زیادہ ہے، اگر کرنا چاہے تو کر دے۔ ہاں وہ ہم اس حدیث کو گائیڈنس کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ 1/3 سے زیادہ وصیت مت کرنا، اس کو ہم ایز گائیڈنس لے سکتے ہیں، حدیث کو کہیں ٹکرا نہیں رہی کہ وصیت 1/3 سے زیادہ کا نہیں کرنا، تاکہ تمہارا جو کچھ اللہ نے جو حصے رکھے ہیں، مقرر کیے ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ سب تقسیم ہو جایا کرے۔ وصیت کی تو بہت تاکید آئی ہے، بہت آئی ہے۔ ہدیے کہ وہی جہاں حصے رکھے گئے ہیں، قرآن شریف کی 2 آیتیں سورہ نساء کے اندر جو ہیں، ان میں بار بار ایک ہی آیت کے بیچ میں، پھر دوسری آیت کے بیچ میں بار بار یہ ریپیٹ کیا ہے کہ یہ حصے تقسیم ہوں گے وصیت پوری ہونے کے بعد۔
اگر کوئی وصیت چھوڑی ہے تو وصیت کی تو بہت تاکید ہے، وصیت کو کینسل کر دیا اس بات نے کہ وارث کے لیے نہیں کی جائے گی، وارث کے لیے ضرورتیں پڑ سکتی ہیں. تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا ہو کہ پہلے جیسے بھی وراثت ہوتی تھی لوگ کرتے تھے کہ جو یہ مانا جاتا تھا لڑکوں، ان کے لیے کہا ہو کہ ان کے لیے وصیت مت کرو، ان کو تو ملنا ہی ہے. جو نارمل قانون کے اعتبار سے ممکن ہے پہلے کہا، اور ممکن ہے کہ بات کو کسی نے ان کے نام سے جو ترمذی کی حدیث بیان کی جاتی ہے ان کے ترمذی کے نام سے بات کو داخل کر دی ہوئی چیزیں بات کو بہت داخل کی گئیں ان کتابوں کے اندر. ان کے کوئی اگر ویسے کوئی حفاظت نہیں ہوئی جیسے قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا. یہ تیسرا پارٹ اس کا اجتہاد علماء سے کلام اللہ منسوخ، جس میں کسی حدیث کا حوالہ بھی نہیں. کہ ابھی تو ایک حدیث کا حوالہ آ رہا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے قرآن کینسل یا قرآن منسوخ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ بھی نہیں آ رہا، اور غور کر کے چنتن سے یہ قرآن کی آیت منسوخ بہت ہیں. پوری آیت نہیں ہے تو آیت کے حصے ہیں. میں مثال رکھ رہا ہوں. یہ ہے 960 سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 جو اوپر لکھی ہوئی ہے، اس کا ایک پارٹ. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. یہ جو نیلے رنگ سے جو ہے یہ حصہ کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جائے، اور بھی ہیں آگے مدے جسے میں نے چھوڑ دیا ہے، اس میں اس پارٹ کو بتانا تھا. اس کو حنفی علماء کہتے ہیں منسوخ ہو گئی، اور کچھ مالکی علماء، شافعی کہتے ہیں نہیں بالکل یہ منسوخ نہیں ہوئی. اس میں اختلاف ہے کہ منسوخ ہوئی نہیں ہوئی. حنفی علماء کہتے ہیں منسوخ ہو گئی. میں نے حنفی علماء کی ایک بہت مشہور کتاب ہے یہ بدائع الصنائع، اس کا میں نے حوالہ اس کے اندر رکھا ہے. اس کے اندر جو کتاب الزکوٰۃ ہے اس کے صفحہ 45 کے اوپر علماء کی اکثریت کہتی ہے کہ یہ منسوخ ہے، اور صحیح مسلک علماء کی اکثریت کا ہی ہے. کیونکہ اس پر صحابہ کا اجماع ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں آ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. اب یہ بات کے دور پر غور کیا جا رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ متفق ہو گئے تھے اس بات کے اوپر کہ اب ان کو نہیں دی جائے گی. صحابہ کا اجماع، حضرت ابوبکر حضرت عمر نے مؤلفۃ القلوب کو صدقات میں سے کچھ نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا ہے نہیں دیا، حضرت ابوبکر حضرت عمر نے نہیں دیا، اور کسی صحابی نے اس کے اوپر کوئی آپتی بھی نہیں جتائی کہ زکوٰۃ میں سے جن کے دل جیتنا ہو، جن کے دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہو، یا نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، چاہے ان کے پاس ہو لیکن ان کو پریشانیاں ہوں گی، ان کو مشکلات پیش آئیں گی، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، چاہے اس کے بعد چاہے ان کے پاس منیمم جو کہا جاتا ہے کہ غریب کی لیول میں نہیں ہو، لیکن اس کے بعد بھی بہت مسائل آئیں گے، تو زکوٰۃ کے اندر سے ان کو پریشانیاں آئیں گی، زکوٰۃ میں سے انہیں دیا جائے. تو جن کا دل جیتنا ہو، یا وہ بھی ہیں جو غیر مسلم ہیں، اسلام کے خلاف بہت کٹر ہیں، تو وہ اس سے مطمئن ہوں گے کہ دیکھیے اسلام نے کتنا اچھا سسٹم رکھا ہے کہ ہم لوگوں کی بھی ہیلپ ہوتی ہے اور مدد ہوتی ہے. تو اس سے ان کے دل اسلام کے لیے نرم ہوں گے کہ یہی زیادہ صحیح نظام ہے. یہ تھا مؤلفۃ قلوب، ان کے جن کے دل جیتنا مقصد ہو ان کو زکوٰۃ میں سے ان کی ہیلپ کیا کرو. اب یہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر نے نہیں کیا. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. واقعہ کیا ہے اسے سنیے، جس کی بنا پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کا اس پر اجماع ہے، یعنی سب صحابہ اس حکم کے اوپر اکٹھے تھے، ایکت تھا ان کے اندر. حضرت ابوبکر کے پاس کچھ لوگ آئے، وہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مد میں سے، اس ہیڈ میں سے زکوٰۃ دیا کرتے تھے، مؤلفۃ القلوب. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، آپ بھی ہمارے نام لکھ دیجئے فرمان کہ ہمیں یہ مل جائے. حضرت ابوبکر نے لکھ دیا. انہوں نے یہ سوچا کہ کچھ ان کے دل میں بھی یہ ایسی ہوگی کہیں مسلمان مخالفت نہیں کرے، تو انہوں نے سوچا کچھ اور ذرا بڑے بڑے جو ان کے اندر پرومیننٹ صحابی ان سے اور اس پر سائن کرا لیں حضرت ابوبکر کا آرڈر دکھا کے. تو انہوں نے کچھ کے پاس گئے، انہوں نے بھی سائن کر دیے. حضرت عمر کے پاس بھی پہنچے اور ان سے کہا کہ یہ ہے، اس کے اوپر آپ بھی سائن کر دیجئے. انہوں نے اسے دیکھا اور لے کر وہاں چر کر کے پھاڑ کے پھینک دیا. تو انہوں نے کہا کہ اسلام پہلے بہت کمزور تھا، اس وقت تم لوگوں کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیا کرتے تھے تاکہ تم مخالفت نہیں کرو. اب تو ضرورت تمہاری باقی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ تم اپنے گھر کے اچھے ہو. غریب نہیں تھے، وہ غریب نہیں تھے، کیونکہ تم اپنے گھر کے اچھے ہو،
اب یہ ضرورت باقی نہیں ہے کہ تمہاری مخالفت کی ہمیں کوئی پرواہ ہو، ہرگز نہیں دیا جائے گا. اور یہ کہ تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ حکم تو خلیفہ کا تھا، آپ نے پھاڑ کیسے دیا؟ خلیفہ آپ ہیں اور ابو بکر ہیں. تو انہوں نے کہا خلیفہ تو بے شک ابو بکر ہی ہیں، لیکن یہ حکم نہیں چلے گا. اور یہ کہہ کے پھاڑ دیا انہوں نے. وہ گئے حضرت ابو بکر کے پاس واپس اور ان سے کہا کہ حضرت عمر نے یہ کیا، وہ خاموش رہے، چپ رہے. نہ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ایسا کیسے کر دیا، لاؤ دوبارہ میں لکھ دوں. نہیں لکھا، پھر بات ختم ہو گئی. اس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کا اجماع ہو گیا. اب کسی نے آپتی نہیں کی بات کو، ایک آرڈر ہو گیا اور پھر اب ان لوگوں کو نہیں دیا جاتا. یہ کن لوگوں کی بات تھی؟ یہ پورا واقعہ اپنی جگہ پر بتا رہا ہے. یہ صحابہ کا اجماع اس بات کے اوپر نہیں ہوا. یہ ان کچھ لوگوں کی بات تھی کہ جن کو صرف اس لیے کچھ زکوٰۃ میں دیا جاتا تھا کہ یہ مخالفت نہیں کریں، گھر کے اپنے اچھے تھے پیسے والے. ان کے لیے اگر حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے دیتے ہوں، اس بنیاد پر اسے اجماع نہیں مانا جائے گا صحابہ کا. یہ اس کے لیے اجماع نہیں تھا. ان کے لیے انہوں نے وجہ بھی بتائی نا، ان کے لیے نہیں تھا کہ جو ان کے اندر کچھ ضرورت مند بھی ہوں یا واقعی جن کا دل جیتنا جو ہے بات کو مقصد ہو، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، یہ بھی مقصد نہیں تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ خاص لوگوں کی ایسی بات ہو کہ ان کے لیے ضرورت نہیں ہے. لیکن علماء نے اپنے چنتن اور اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا، ایک گروپ کے علماء نے، کہ اب یہ آیت کا یہ حصہ منسوخ اور کینسل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیتے تھے، لیکن بات کو انہوں نے اپنے چنتنی سے سمجھا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر نے اس کو کینسل کر دیا ہے. تو اب اختیار، یعنی خود اختیار خالی رسول کا نہیں مان رہے، بلکہ یہ مان رہے ہیں کہ حضرت عمر اور ابوبکر بھی قرآن کی آیتوں کو کینسل کر سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانے کے بعد. اور نہیں مانا اسے سارے فقہ کے لوگوں نے، سب نے اسے نہیں مانا، سب نے اسے نہیں تسلیم کیا. لیکن میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ بھی ہے کہ بات کو منسوخی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ نہیں کہا بلکہ عمل کرتے رہے، اس کو وہ چیز بھی منسوخ ہوئی ہے. لفظ منسوخ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اب نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے. وہ نہیں جانتے تھے، وہ جس وقت طاقت کا دور تھا یہ نہیں جانتے تھے کہ بات کو کون سے دور آئیں گے جب طاقت کا دور نہیں ہوگا، جب سچ مچ یہ ہوگا کہ نہیں دینا چاہیے. وہ نہیں جانتے تھے، سمجھتے جیسے ہمیشہ ایسی رہے گی، ایسا سمجھتے ہوں گے یا نہیں سمجھتے ہوں. انہوں نے صرف اپنے دور کے لیے فیصلہ کیا ہو. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر حنفی علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے اور اس کے اوپر کرتے ہیں، مطلب اعتراض جسے نہیں مانتے اسے انہوں نے ویریفائی کیا. تفسیر فتح القدیر میں امام شوکانی نے، علامہ شوکانی نے لکھا کہ حضرت عمر، حضرت حسن بصری اور شعبی، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اسلام کی عزت اور اس کے غلبے کی وجہ سے اب یہ ہیڈ جو ہے اب ختم ہو گیا. یہ امام مالک اور اصحاب الرائے کا مشہور مسلک ہے، اور بعض احناف نے بھی اس کا دعویٰ کیا ہے کہ صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ سب اسے مانتے تھے. تو صحابہ سب اسے مانتے تھے، اس بنیاد پر قرآن کی آیت کینسل نہیں کی جا سکتی. آپ کے اس سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے کہ سارے صحابہ اسے مانتے تھے، یہ سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے آپ کے. کس وجہ سے مانتے تھے، کس دور میں، یہ سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. اب یہ تو اپنے اجتہاد سے کینسل کرنا ہوا. لیکن جب ایک راستہ کھل جاتا ہے تو پھر کھلتے چلے جاتے ہیں. جب منسوخی کا، جب اللہ کے کلام سے اللہ کا کلام کا راستہ کھلا تو پھر یہ بھی کھل گیا. اور پھر یہ حدیث سے ہوا. اب حدیث کے بعد بھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات نہیں، عمل کی ہوئی بات نہیں ہے، اس کے بعد بھی منسوخی ہے. اب یہ تو نمبر 1 کی تفصیل تھی. ابھی یہ 2 اور 3 باقی ہیں اور وقت ہو گیا. تلاوت، منسوخ اور حکم باقی، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ رکھیں گے. میں نے سمجھا تھا کہ 2 بار میں پورا ہو جائے گا، اور تھوڑا سا فرق اس لیے بھی پڑا کہ ہمارے کچھ غیر مسلم بھائی بھی ہیں یہاں پر، مجھ سے کہا گیا کہ ہندی بھی رکھیے گا. اس میں سے بعض باتیں میں نہیں کہتا جو سمجھانے کے لیے کہیں، وہ بھی مجھے سمجھانی تھی، نہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس لیے بھی اس میں وقت زیادہ لگا، ورنہ اس سے کم وقت میں ہوتا اور ہم شاید پورا کر لیتے. اب انشاءاللہ اس کا مقصد صرف مفہوم سمجھ لیے. تلاوت، منسوخ اور حکم باقی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اب وہ آیتیں نہیں ہیں لیکن ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اور وہ اتری تھی اللہ کی طرف سے، قرآن میں تھیں، اب قرآن میں نہیں ہیں. اور حکم اس کا باقی ہے کہ حکم پر آج بھی عمل کرنا ہے. اس کی تفصیل ہے، اور پھر اس کے آگے وہ بھی آیتیں ہیں جو قرآن میں تھیں، حکم بھی تھا، اب عمل بھی نہیں کرنا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں. یہ 3 موٹی قسموں کے علاوہ بھی کچھ ہیں جن کو خود بہت بڑے بڑے ان والوں نے کہا کہ یہ عجیب و غریب ادبھت منسوخی ہے. یہ الفاظ استعمال جن کے لیے کیے ہیں وہ بھی ہیں ان 3 قسموں کے علاوہ. آئندہ انشاءاللہ اس کی تفصیل رکھوں گا، اگر زندگی رہی تو آئندہ جمعہ. سبحان ربک.